السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آیا آغاز گفتگو سے قبل ہمارا سب سے پہلے حضور نبی کریم و خاتم نبی رحمت عالم دل مجسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مع علی جبر کرم و علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مدعو پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجی بحمد احوال الآفات وتطهرنا بحج الحاجات وتطهرنا بحج جميع السيئات وتقوم بحديث الرجال وتبلغ صلاة آيات من جميع الخيرات إلى حيات بعض الممات إنك لبشر قدير۔ رسول برکت کے ایک ٹکڑے اللہم صلی علی وسلم سلام تعالی علی سیدنا محمد بن عبد الفریج وقت بالحوائج ونال بالغوائب وحسن الخواتم والمسس والممات وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مكان والتسليم بعدد كل معاني يا الله يا الله يا الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و برہان رشید ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم۔ چوتھا پارہ اس کی پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خرچ کرنے کی رغبت دینا ہے کہ تم لوگ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہاں پر لفظ بر آیا ہے، لن تنالوا البر، یہ جو بر ہے یا بر کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے تقویٰ، یا ایک معنی اطاعت فرما برداری کا بھی ہوتا ہے، نیکی کا بھی ہوتا ہے کہ تم صحیح معنوں میں متقی اس وقت تک نہیں ہو سکتے، صحیح معنوں میں اطاعت گزار یا اللہ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے، یا تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز کو راہ خدا میں قربان نہ کرو۔ جب چونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تبارک تعالیٰ کا اس آیت کے متعلق آپ تفسیر فرماتے ہیں، آپ کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں تمام قسم کے صدقات مراد ہیں، پھر چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو یا نفل۔ فرض صدقہ تو زکوٰۃ ہے، اور صدقہ واجبہ، صدقہ نافلہ، یہ سب اس میں شامل ہے کہ انسان اپنی پیاری چیز کو قربان کرے۔ چونکہ ہر انسان کو اپنی جان مال، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس میں مومنوں سے خطاب ہے کہ وہ اپنی پیاری چیز کو قربان کریں، چونکہ انسان کو بہت ساری چیزیں پیاری اور محبوب ہوتی ہیں، تو ان میں جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیاری ہو، اسے راہ خدا میں قربان کریں، اسے اللہ کی خاطر دے دیں۔ تو چونکہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی عبادت کو بھی لازم قرار دیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اور قربانی کو واجب قرار دیا، یہ بھی مالی عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان جو دیگر صدقات و خیرات کرتا رہے وہ صدقہ نافلہ ہے۔ تو چونکہ یہ ایک مالی عبادت ہے، قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے، اپنے مال کو، اپنے پیسے کو راہ خدا میں خرچ کرنا یہ ایک مالی عبادت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک مرتبہ شکر کی بوریاں لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے بن عمر، تم ان چیزوں کو جو ہے تو
اس شکل کے بدلے قیمت بھی تو دے سکتے ہو، کوئی اور چیز بھی تم اس کے بدلے خیرات کر سکتے ہو، تم شکل کی بوریاں ہی کیوں دیتے ہو؟ تو آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی اور کہا کہ میں شکر سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، مجھے تمام چیزوں میں شکر سب سے زیادہ محبوب ہے، مجھے شکر کھانا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے مجھے شکر پیاری ہے، تو میں اللہ کی راہ میں وہی چیز قربان کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول، جب آیت کریمہ کا نزول ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تو آپ وہی موجود تھے۔ حضور نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، آپ فوراً کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ السلام، تمام باغوں میں اور میرے تمام اموال میں مجھے میرا ایک باغ جو برہا یا بیرہا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب، جو کہ مسجد نبوی کے زیادہ قریب، اس باغ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ باغ مجھے بہت پیارا ہے، بہت پسند ہے، لہٰذا میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ حضور جہاں مناسب سمجھے اسے آپ تقسیم فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس باغ کو تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرو، جو تمہارے قریب کے رشتہ دار ہیں ان میں جو غریب ہے ان لوگوں میں اس کو تقسیم کرو۔ یہاں دو چیزیں خاص ہوئی، ایک تو صدقہ اور دوسرا یہ کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دینا جو اس کا زیادہ مستحق ہے، کیونکہ اس کا حق ہے، آپ کا رشتہ دار کا حق ہے، تو لہٰذا قریبی رشتہ دار کو حضور علیہ السلام نے دینے کی ترغیب۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ ایک اچھی سی لونڈی خرید کر میرے یہاں بھیجو، لہٰذا حضرت موسیٰ اشعری نے ایک اچھی سی لونڈی خریدی، باندھی خریدی اور حضرت عمر فاروق کے یہاں گئی۔ جب وہ بند سور کر کے آپ کے پاس آئی، حضرت عمر فاروق نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو حضرت موسیٰ اشعری کو خط لکھا اور جب وہ چیز آپ کو مل گئی، انہوں نے سب سے حسین اور سب سے اچھی لونڈی خرید کر آپ کو پیش کی، تو آپ نے اتنی آسانی سے اسے آزاد کر دیا؟ فرمایا ہاں، جب میں نے اس لونڈی پر نظر ڈالی تو وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی، مجھے بہت زیادہ اچھی لگی اور میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ محبوب میں اسے رائے خدا میں خرچ نہ کروں، اس لیے میں نے پہلی ہی نظر میں اس چیز کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ تو یہ اسلاف کا طریقہ کار تھا کہ جو چیز انہیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی، جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہوتی، وہ اسے رائے خدا میں قربان کر دیتے، اللہ کے لیے اسے صدقہ کر دیتے، خیرات کر دیتے۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز رائے خدا میں قربان کرو، لیکن آج اگر ہم بہت سارے معاملات میں اگر دیکھیں، جب کوئی چیز دینے کی بات آتی ہے تو ہم خوب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کیسی ہے کیا، اس کے بعد دیتے ہیں، لیکن جب خریدنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں بھی ہم دیکھ پڑتال بہت جانچ پڑتال کرنے کے بعد چیز خریدتے ہیں، ہے نا۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو بولے خراب کون سی ہے یا کمتر کون سی ہے، کم قیمت والی کون سی ہے، وہ انسان دوسروں کو دیتا ہے، لیکن جب اپنے لیے خریدنے کی بات آتی ہے تو ہم بہت دیکھ بھال کر کے خریدتے ہیں۔ اگر کپڑا بھی خریدنے کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی کوالٹی کا کپڑا ہونا چاہیے، ٹکاؤ ہونا چاہیے، کون سی کمپنی کا کپڑا اچھا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی فنیشنگ کیسی ہے، اس کے ڈیزائن کیسی ہے، ہر چیز اس کی دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد قیمت کیسی ہی ہو۔ انسان فکر نہیں کرتا ہے بھائی اچھے سے اچھی کوالٹی دکھاؤ، ویسے کی فکر نہ کرو، بس کوالٹی ہائی ہونا چاہیے، اچھا کپڑا دکھنا چاہیے۔ چپل بھی اگر خریدتے ہیں تو اسے اچھی طرح سے دیکھ بھال کر کے خریدتے ہیں کہ بھائی چپل اچھی ہو، ٹکاؤ ہو، جوتا اچھا ہو، ہم پیسہ دے رہے ہیں، اس لیے اگر کوئی کرائش بھی ہو، کوئی بڑی چیز بھی خریدتے ہیں، چاہے کولر ہو، چاہے فریج ہو، واشنگ مشین ہو یا پھر اے سی بھی ہو یا کوئی گاڑی بھی ہو، تو انسان یہ گوارا نہیں کرتا اس پر کرائش بھی پڑا ہو، اس میں کوئی ذرا سا بھی عیب ہو، بولے ہم پیسہ دے رہے ہیں اس لیے چیز اچھی ہی لیں گے۔ تو جب اپنی استعمال کے لیے، اپنے فائدے کے لیے انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو اتنا دیکھتا ہے، یہاں تک کہ مارکیٹ میں
اگر سبزی خریدنے جانا ہو، گوشت خریدنے جانا ہو، تو کوئی چیز کھانے کی بھی خریدتا ہے تو اچھے سے خریدتا ہے، سبزی تازی ہونا چاہیے، گوشت اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، دوگلا نہیں ہونا چاہیے، ہڈی اس میں نہیں ہونا چاہیے، چھچڑے اس میں نہیں ہونا چاہیے، سبزی گلی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، باسی نہیں ہونا چاہیے، اچھی سے اچھی چیز انسان خریدتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے وہ خود استعمال کرنے والا ہے۔ لیکن جب وہی چیز کسی دوسرے کو دینے کی بات آتی ہو تو بولے کپڑا کون سا ہے جو سب سے زیادہ پرانا ہو چکا ہو، کون سی چپل ہے جو پھٹ چکی ہو، ویسی چیز غریبوں کو دے دی جاتی ہے۔ اناج دن کا بچ جائے وہ کسی غریب کو دے دیا جاتا ہے۔ جب تازہ اناج پکتا ہے تو تازہ کھانا نہیں دیا جاتا، لیکن جب وہ باسی ہو جاتا ہے بولے پھینک دو، بولے ایسا کرو غریب کو دے دو، کسی پڑوسی کو دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دینے کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ جو چیز کمتر ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے خریدنے کی بات آتی ہے تو انسان اچھی چیز خریدتا ہے۔ یہی معاملہ اس کی یہی ذہنیت عید قربانی کے معاملے میں بھی ہوتی ہے کہ جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے عیب نہ ہو، لیکن تھوڑا ہو تو شریعت کے لیے چل جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کو قربانی ہو جائے گی، لیکن یہاں بھی انسان دیکھتا ہے چلو ٹھیک ہے مولانا ایسا ایسا ہے چل جائے گا نا۔ اس کا پہلے سوال ہے بولے چل جائے گا نا، ارے تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا چل جائے گا نا؟ تو چلانا ہی چاہتا ہے ایسی چیز، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں دے جو بے عیب، جس میں عیب ہی نہ ہو۔ ارے جب اپنے لیے چیز خریدتے ہو تو اس میں ذرا سا بھی عیب آ جائے تو اسے نہیں خریدتے ہو، اسے چھوڑ دیتے ہو، کیوں؟ پیسہ دے رہے۔ لیکن جب وہی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئی، جب وہی جانور خدا کی راہ میں قربان کرنے کی بات آئی، ارے بولے ہاں ٹھیک ہے تھوڑا کم بھی ہے تو بھی چل جائے گا، کتنی قیمت ہے اتنی، چلو دے، کیا ہے تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے تھوڑا سا چل جائے گا، مولانا سے پہلی مسئلہ پوچھتے بولے تھوڑا چل جائے گا، تھوڑا عیب چل جاتا ہے۔ تو یہاں عیب ہو بھی تو خرید لیا جاتا ہے، جبکہ قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ایسی چیز اللہ کی راہ میں دو جو بالکل بے عیب ہو، تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو۔ اگر آج یہی جانور تم اپنے لیے خریدتے، یہی جانور اپنے پالنے کے لیے خریدتے، تو کیا تم ایسا جانور خریدتے جس میں عیب ہوگا؟ تم اچھے سے اچھا اچھی کوالٹی کا جانور خریدتے۔ لیکن انسان کی ذہنیت کو دیکھیں۔ اب آئیے اس عظیم واقعے کی طرف جسے ہر سال ہم سماعت کرتے رہتے ہیں۔ آج مسائل اور واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق، یہ سب آپ ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھیں۔ اسی میں جو ہے تو قربانی کے مسائل بھی آتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کی یاد میں ہم اور آپ قربانی مناتے ہیں، جن کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام سے چونکہ جب سوال ہوا کہ رسول اللہ قربانی کیا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کی یادگار کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا۔ آج ہم اس قربانی کو کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ مسلمانوں پر قربانی لازم قرار دی گئی۔ اس کا ایک پیچھے جو واقعہ ہے، جو پس منظر ہے، اس کے پیچھے جو لاجک ہے، جو وجہ اور جو علت ہے، آج اسے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کے درمیان میں اس واقعے کو اور حضرت ابراہیم کی یاد کو اور ان کے خلوص کو، ان کی للہیت کو، ان کے اخلاص کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج اس منظر کو ہمارے سامنے رکھا، اس قربانی کو ہمارے درمیان میں زندہ رکھا۔ اب چونکہ بات آتی ہے چونکہ جانور ہے نا، جانور کیسا ہو، جانور انسان کیسا ہے، آئیے اب اس واقعے کی طرف۔ اب واقعہ اور مسائل سب ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید، قرآن رشید نے اس واقعے کو بڑے ہی دل نشین انداز میں بیان کیا۔ ایک طرف حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہے، اور صرف نبی و رسول نہیں بلکہ مرسل انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضل و کرم فرمایا اور بڑے بڑے امتحانات سے آپ گزرے۔ انہی امتحان میں ایک امتحان یہ بھی تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، ربی حبلی صالح، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، اچھا بیٹا اولاد نرینہ عطا فرما۔
کئی سالوں تک یہ دعا فرماتے رہے۔ نبی کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے، آپ کی یہ دعا بھی مقبول تھی، لیکن رب تعالیٰ کی حکمت، نبیوں کا مانگنا رب کو بہت زیادہ پسند آتا، کیونکہ وہ جس انداز میں اپنے رب سے مانگتے ہیں، رب کو وہ انداز اور ان کا پکارنا بے حد پسند آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے، اللہ کو یہ بتا بڑی پسند آئی، یہاں تک کہ 90 سال کی عمر ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو عملی جامہ پہنایا اور ایک حسین و جمیل بیٹے کی شکل میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب بیٹا پیدا ہوا، ابھی بیٹی کی خوشیاں مکمل طور پر منائی بھی نہ گئی تھی کہ ادھر سے حکم آتا ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو 1 لقب تک صحرا میں چھوڑا۔ اب اسی کم سنی کے عالم میں جب کہتے اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو 1 لقب تک صحرا میں اس کعبے کی شیشہ دیواروں کے سامنے چھوڑ دیا اور واپس چلے آئے۔ اب جب کافی عرصہ گزر گیا، اب قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي، کہ جب اس کی عمر بلوغیت کی ہو گئی، جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا سکے، فلما بلغ اشدہ، کہ جب اس عمر کو پہنچے کہ ان میں طاقت و قوت آ گئی، ان کے بازوؤں میں قوت پیدا ہو گئی، وہ کام کاج کرنے کے لائق ہو گئے، وہ بلوغیت کی عمر کو پہنچ گئے، کام میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کی صلاحیت ان میں آ گئی۔ اب جب کہ یہ بات پیدا ہو گئی، اب اس کے بعد باقی آ گیا۔ تو اب یہاں سمجھے کہ اسماعیل علیہ السلام کی عمر ہو گئی کہ جب وہ ان کے بازوؤں میں قص بل پیدا ہو گیا، جب ان میں اتنی طاقت آ گئی کہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکے، بالغ ہو گئے، فلما بلغ معه السعي۔ اب جب قربانی کا جانور آپ خریدنے کے لیے نکلتے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جانور کی عمر کا خیال کیا جائے، جانور کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، لہٰذا گائے بیل بھینس وغیرہ اس کی عمر 2 سال کی، بکرا کی عمر 1 سال کی ہو، بکرا بکری کی عمر 1 سال کی، اور اونٹ کی عمر 5 سال کی، 1 دن بھی اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر اس کا تجزیہ کیا جائے، اس پر غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان جانوروں کی ان عمروں میں حکمت یہ ہے کہ ان عمروں میں یہ جانور اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان میں کسبل پیدا ہو جاتا ہے، ان میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ جانور اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان سے ہل جوتے جا سکے، وہ اونٹ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پر بوجھ لادا جا سکے، بیل گائے اس جانور جو جانور ہے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کھیت میں ان سے ہل جوتا جا سکے، بکرا اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو جو ہے تو اچھی خاصی قیمت اس کی حاصل کی جا سکے۔ لہٰذا ان عمروں میں پہنچ کر کے جانور کی ایک عظیم قیمت ہو جاتی ہے، ایک بہترین قیمت ہو جاتی ہے، ان جانوروں میں طاقت و قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جانور کام کاج کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اس سے کم عمر ہو تو ابھی ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ابھی وہ فرما نہیں ہوتے ہیں، ابھی وہ اس قابل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ایسے جانور کی قربانی کو شریعت نے منع کر دیا، کہا کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں چلے گی۔ بکرا اگر ہے 1 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو قربانی جائز ہے، بڑا جانور ہے 2 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو قربانی جائز نہیں، اور اونٹ ہے 5 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو قربانی جائز ہے۔ تو ان کی عمریں وہ ہو جانا چاہیے کہ جس عمر میں یہ کام کاج کے لائق ہو جائے۔ یہاں پر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نبی علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے کہ جب آپ میں بازوؤں میں قص بل پیدا ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹے سے جا کر کے، ادھر خواب دکھایا گیا بیٹے کو آپ ذبح کر دیں، اب آپ بیٹے سے ملنے کے لیے چلے۔ بیٹا پیدا ہوا، اس کے بعد 1 لقب تک صحرا میں چھوڑا۔ اب کئی برسوں کے بعد جب کہ بیٹا جوان ہو چکا ہے، اس کے بازوؤں میں قص بل پیدا ہو چکا ہے، اب حکم ہے کہ جا کر بیٹے سے ملو اور اسے اپنے ہاتھ سے ہماری راہ میں ذبح کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آ رہے ہیں، تاریخ کا بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف دل میں بیٹے کے لیے جذبات بھی امڑ رہے ہیں کہ بیٹے سے ملاقات ہوگی، برسوں کے بعد بیٹے کو دیکھنا نصیب ہوگا،
کون باپ نہیں ہے جس کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے اسے پیار ہوتا ہے؟ لہٰذا آنکھوں میں اشک لیے ہوئے، دل میں محبت کا پیمانہ لبریز کیے ہوئے، اور ساتھ ہی اپنی آستین میں ایک چھری رکھے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے پہنچے۔ بیٹے سے ملاقات ہوئی، بیٹے کو سینے سے لگایا۔ کون باپ نہیں ہوگا جسے اولاد سے محبت ہوتی ہے؟ وہ بیٹا جو رات دن ہمارے پاس ہوتا ہے اس سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ بیٹا اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی باپ کی نظر سے اوجھل ہو جائے تو باپ اس بے قرار ہو جاتا ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ اولاد کی جدائی ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آج برسوں کے بعد بیٹے سے ملنا نصیب ہو رہا ہے۔ یہاں خیال یہ مت کرنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کر رہے تھے کیونکہ چھری چھپا کر کے لائی تھی، بیٹے کو ذبح بھی کرنا تھا۔ یہ نفاق نہیں تھا بلکہ یہ حکمت عملی تھی۔ دل میں محبت مر رہی تھی، دل میں جذبات الگ تھے، آنکھوں میں اشک بھی تھے کہ برسوں کے بعد بیٹے کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسے ہی بیٹے کو ملے سینے سے لگایا، کلیجے میں ٹھنڈک پڑی، اتنا پیار دیا، اتنی محبت کی کہ بیٹے کے دل میں بھی باپ کی محبت گھر کر گئی۔ دونوں خوب مل کر کے روئے۔ باپ بیٹے کی محبت کا بڑا عجیب منظر تھا، ملاقات کا بڑا عجیب منظر تھا۔ یہاں پر مت سمجھنا کہ کوئی نفاق تھا، کیونکہ نفاق وہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے مقصد کو ظاہر نہ کرے، مقصد اصلی کو بیان نہ کرے اور دکھاوا کرے، اسے نفاق کہتے ہیں کہ دل میں کچھ اور ہو اور دکھاوا کچھ اور ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، دل میں محبت بھی تھی لیکن خدا کا حکم بھی ساتھ سنا دیا۔ بیٹے محبت تو بہت کرتا ہوں، بیٹا تجھ سے محبت بھی ہے لیکن خدا کا حکم بھی ہے، رب کا حکم بھی سن لے، رب کا فرمان بھی ہے۔ لہٰذا اسی لیے آپ نے چوری کو آستین میں رکھا۔ آج کچھ آستین کے سانپ ایسے ہوتے ہیں، کچھ غدار اور منافق قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے محبت تو کرتے ہیں، جو دکھاتے تو یہ کہ ہم بہت اچھے دوست ہیں، ہم بہت اچھے خیر خواہ ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بغض و حسد کی چھوڑیاں چھپی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں انتقام کے جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے بیٹے سے کیسی محبت تھی، اللہ اکبر۔ یہاں پر حکمت یہی ہے کہ آج باپ بیٹے کا ملاپ ہو، اب محبت امڑ کر کے چلی آئی۔ جب ملاقات ہوئی، آنکھیں چار ہوئی، ایک دوسرے سے ملے، گلے ملے، خوب۔ یہاں پر اب قانون کو سمجھیں، فطرت کہ محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اسے چھوڑنا گوارا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو برسوں تک بیٹے سے دور رکھا گیا۔ اب جب بیٹے سے مل رہے ہیں تو ساتھ ہی حکم یہ ہے کہ بیٹے کو ذبح بھی کرنا ہے۔ اب ایک طرف بیٹے کی محبت بھی ہے اور ایک طرف رب کا فرمان بھی۔ اب یہیں پر انسان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جانور جس کی قربانی کرنی ہے اسے پہلے سے خرید لیا جائے۔ ایسا نہیں کہ عین وقت پر جانور کو لایا اور ذبح کر دیا۔ اس میں حکمت پوشیدہ ہے کہ جس جانور کی قربانی کرنی ہے اس جانور کو پہلے سے خرید لیا جائے، ہفتہ 15-20 دن مہینہ پہلے، تاکہ اس جانور کی تم خدمت کر سکو، تاکہ انسان کو اس جانور سے محبت ہو جائے اور جانور کو بھی انسان سے محبت ہو جائے۔ اتنے عرصے میں تو ایک جانور بھی اپنے مالک سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جن ہاتھوں سے وہ چارہ پانی کھاتا ہے اسے پہچانتا ہے، اس کے تلووں کو چاٹتا ہے، اس کے ہاتھ کو سونتا ہے۔ جانور بھی انسان سے محبت کرتا ہے، پھر انسان تو انسان ہے، اس کے دل میں بھی جانور کے لیے محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی پتھر دل ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں جانور کے لیے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اسلام یہی درس دینا چاہتا ہے، ایک طرف محبت بھی کرنی ہوگی لیکن جب رب کا فرمان ہوگا تو اب دو چیزوں کو تولا جائے گا، ایک طرف محبت کو دیکھا جائے گا اور ایک طرف رب کے فرمان کو دیکھا جائے گا۔ ایک طرف ایک پلڑے میں محبت کو رکھا جائے گا تو دوسرے پلڑے میں اللہ کے حکم کو رکھا جائے گا۔ اب جانور سے محبت ہو گئی ہے، انسان بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جانور سے محبت ہو جاتی ہے، اب اس جانور کو ذبح کرنا، اس جانور کو قربان کرنا اسے گوارا نہیں ہوتا ہے۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں اتنے رقیق القلب ہوتے ہیں کہ جانور کو بدل دیتے اور اس جانور کو مت کاٹو، اس جانور سے محبت ہوگی پھر دوسرا لا کر کے ذبح کرو۔ ارے اصل قربانی تو یہی ہے، اس جانور سے تجھے محبت ہونا چاہیے۔ اب جب محبت ہو گئی اب رب کا حکم دیکھ لے۔ یہاں تو تمہیں صرف جانور ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہاں ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو جنہیں بیٹے سے محبت ہے، سگا بیٹا ہے لیکن رب کا فرمان ہے کہ اسے ہماری راہ میں ذبح کرنا ہے۔ یہاں تو تمہارا امتحان صرف ایک جانور سے لیا جا رہا ہے، وہاں امتحان سگے بیٹے سے لیا گیا تھا۔
لہٰذا انسان کو جانور سے محبت ہونا چاہیے۔ اب ذرا انسان سوچے کہ جس جانور سے محبت ہو جاتی ہے، جب اس کو ذبح کرنے کی بات آتی ہے تو انسان کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اس کا وجود تھرا جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھر آتی ہے، اس کا دل لرزنے لگتا ہے، اس کے وجود میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے کہ جس جانور سے محبت کرتا ہوں، جسے اتنے دنوں سے چارہ پانی کھلاتے آ رہا ہوں، کیسے آج اس جانور کو ذبح کر دوں۔ اس ڈر سے بعض لوگ کوئی ذبح نہیں کرتے ہیں، بعض ذبح تو کر لیتے ہیں، بعض ذبح نہیں کر پاتے، بعض رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ بچوں کو دیکھو، وہ تو جانور سے محبت کرتے ہیں، ان کے سامنے اگر اس جانور کو ذبح کیا جائے تو بچے بھی رو پڑتے ہیں۔ تو پیغام یہی دیا گیا کہ اس جانور سے محبت ہونا چاہیے، لیکن اب جب رب کا حکم آ جائے کہ اس جانور کو قربان کرنا، تو اب رب کے حکم کو دیکھا جائے گا، رب کے فرمان کو دیکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ چھری جو اپنی آستین میں رکھ کر کے لائی تھی، وہ کوئی نفاق نہیں تھا، بلکہ آپ نے ساتھ ہی مقصد اصلی کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا انی ارا، بیٹا میں نے خواب دیکھا، انی ارا میں نے خواب دیکھا، کیا انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، ذرا بتا تو صحیح میری رضا کیا ہے، تیری رائے کیا ہے۔ آپ نے مقصد اصلی کو بھی بیان کر دیا کہ میں نے آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بیٹا محبت تو بہت ہے، لیکن اسی کے ساتھ رب کا فرمان بھی ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹے نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا قالا یا ابت افعل عمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے والد آپ کو جو خواب نظر آیا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ باپ بیٹے کی یہ عظیم قربانی تھی، اور یہ پورا واقعہ آگے ہے، آپ اسے بارہا سن چکے ہیں، لیکن اس واقعے کی مکمل تفصیل کی طرف جانا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ ہے کہ ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سگا بیٹا ہے، اس کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے، ایک طرف ہم جیسے انسان ہے اور ایک جانور کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہوتی ہے، ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی محبت تھی کہ باپ کو، بھلا کون باپ ہے جسے بیٹے سے محبت نہیں ہوتی، اور پھر وہ باپ کہ جس نے بیٹے کو خود پال پوس کر کے بڑا کیا۔ ذرا سوچے تو کسی انسان کا جوان بیٹا انتقال کر جائے اس کے دل پر کیا گزرتی، جس بیٹے کو بچپن سے لے کے جوانی تک اس نے پالا پوسا ہو، جس کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا ہو، عین جوانی میں جب وہ بیٹا انتقال کر جائے اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے، ذرا پوچھے ان ماں باپ سے۔ تو وہ باپ کہ جس کو یہ حکم دیا گیا کہ بچپن ہی میں بیٹے کو چھوڑ کر کے آئے، اور جب بیٹا جوان ہو گیا، اس قابل ہو گیا، اس کے بازوؤں میں قص بل پیدا ہو گیا، تو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، قربان کر دو۔ لہٰذا ایک طرف رب کا فرمان اور ایک طرف بیٹے کی محبت۔ آج لوگوں کو رشتہ داریاں بھی یاد آتی ہے، ایک طرف رب کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں انہیں دوست نہ بناؤ، وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے دشمنی کی، پھر چاہے وہ تمہارے باپ ہو، تمہارے بھائی ہو، تمہارے رشتہ دار ہو، بیٹے ہو، خاندان والے کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ و رسول کے دشمن ہیں تو انہیں فوراً اپنے سے جدا کر دو، انہیں اپنے سے دور کر دو۔ یاد رکھو محبت کسی نہیں ہوتی ہے، لیکن رب کا فرمان دیکھو کہ رب کا فرمان کیا ہے۔ یہاں تو ایک جانور کو ذبح کرنے میں انسان جو ہے تو اتنا بھی پشو پیش نہیں کرتا، لوگ رشتہ داریوں کو لے کر کے بیٹھتے، اگر رشتہ دار گستاخ رسول ہے تو اس سے کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ رب کا حکم پہلے، رشتہ داری اور وہ محبت بعد میں ہے، رب کا فرمان پہلے۔ بہرحال تو چونکہ اب ایک چیز کہ جس بچے کو ہم بچپن سے پالتے ہیں، اگر کبھی اسے ذبح کر اس بچے کا انتقال ہو جائے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ ایک جانور یا تو اسے پہلے سے لے کر کے آئے، اس کو انسان پال پوس کر کے بڑا کرے، اس جانور کو کھلا پلا کر فربا کرے، اسے تیار کرے، وہ جانور کہ جو اب تیار ہو چکا ہے اسے ذبح کرنا۔ انسان کی آزمائش ہے کہ دیکھے وہ کس طرح سے اس جانور کو ہماری راہ میں قربان کرتا ہے۔
اب قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ یہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ اعلیٰ نسب سے ہے، اللہ کے نبی ہے، تو بیٹا بھی اعلیٰ نسب کا ہوا، بیٹا بھی اعلیٰ نسب کا ہوا، اعلیٰ خاندان کا ہوا۔ پتہ چلا کہ اس بیٹے کی قربانی ہو رہی ہے جو خود اعلیٰ نسب کا ہے، اعلیٰ اخلاق کا ہے، پاکیزہ اخلاق کا ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی جو خرابی نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہے جو خوبصورت ہے، حسین و جمیل بھی ہے، جسم و جسمانیات میں کوئی عیب نہیں ہے، اخلاق میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ ان کی پرورش سیدہ ہاجرہ کی گود میں ہوئی ہے۔ اور یوں بھی نبی کا جو استاد ہوتا ہے، نبی کی اصل پرورش اپنے رب کی طرف سے ہوتی ہے، چونکہ نبی کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود فرماتا ہے، تو چونکہ انبیاء بچپن ہی سے معصوم ہوتے ہیں، بچپن ہی سے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، ایک ایسی پاکیزہ زندگی جس میں گناہ کا دبا نہ ہو، جس میں گناہوں کا عیب نہ ہو، جس میں خطا کاری کا پیوند نہ لگا ہوا ہو، جس کا جسم بھی پاک ہو، جس کی روح بھی پاک ہو، جس کا کردار بھی پاک ہو، جس کی عزت بھی پاک ہو، جس کی عفت بھی پاک ہو، جس کے اخلاق بھی پاک ہو، ایسے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا جائے۔ اب جانور جب خریدے تو یہ چیزیں دیکھ لے کہ جانور کیسا ہو، جانور اچھا ہونا چاہیے۔ آج بولے ہاں تھوڑا سا ایسا ہے تو چل جائے گا، تھوڑا پیسہ ہے تو چل جائے گا۔ ارے باپ نے جب بیٹے کو قربان کرنا چاہا تو یہ سب نہیں دیکھا۔ ایک بات انسان ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ ایک انسان ہے جس کا بیٹا مفلوج الحال ہے، ایسا مفلوج بیٹا کہ جسے پیرالائز ہو چکا ہو، جو جسے فالج ہو چکا ہو، جس کا پورا جسم بیکار ہو چکا ہو، اگر ایسا بیٹا انتقال کر جائے تب بھی ماں باپ کو درد ہوتا ہے، لیکن اتنا درد نہیں ہوتا جتنا ایک حسین و جمیل، خوبصورت، صحیح و سالم کمانے والا بیٹا انتقال کر جائے تو اس میں اور اس کی تکلیف میں فرق ہوتا ہے۔ تکلیف وہاں بھی ہوتی ہے، آخر بیٹا ہی ہے، تکلیف یہاں بھی ہوتی ہے، لیکن ان دونوں تکلیفوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جانور آپ لے کر کے آئے تو اگرچہ عیب ہو بھی تو قربانی تو ہو جائے گی، اگر تھوڑا عیب ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر جانور میں تھوڑا سا عیب ہو تو چل جائے گا، لیکن زیادہ عیب ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اب ذرا غور کر لے کہ ایسی چیز کہ ایسا جانور جس کی ہم نے خود پرورش نہیں کی، جس کی ہم نے تربیت نہیں کی، یا جس جانور میں تھوڑا بہت عیب ہے، تو انسان کے دل میں یوں بھی اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، یوں بھی محبت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اصل جو قربانی کا مقصد ہے وہ فوت ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا اچھا جانور ہو، اعلیٰ نسل کا ہو، اچھی نسل کا ہو۔ اسی لیے جو جانور خریدے جاتے ہیں، شریعت نے جن جانوروں کا حکم دیا وہ پالتو قسم کے جانور، اور ان میں بھی سب نہیں ہے، صرف بکرا، گائے، بیل، بھینس اور جو اونٹ، اور ان کی جتنی نوعیں ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ یہی جانور ہے جن کی قربانی کی جائے۔ دیگر جانور بھی اگرچہ حلال ہے جیسے مرغ وغیرہ، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور ان کے علاوہ جو دیگر جانور ہیں جنہیں شریعت نے حرام کیا ہے، گھوڑا، گدھا، خچر وغیرہ، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جنگلی جانوروں کی بھی قربانی جائز نہیں۔ وہ جانور جو چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، جو ماंس کھاتے ہیں، ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جو صرف گھاس کھاتے ہیں، کیونکہ ماंس کھانے والا درندہ ہوتا ہے اور گھاس کھانے والا نرم دل ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے جانور کی قربانی کو شریعت نے لازم قرار دیا ہے کہ وہ جانور جو کہ گھاس پھوس کھاتا ہے۔ اگر وہ جانور جو جلالہ ہو، کہ جو غلیظ کھاتا ہو، وہ بکرا جو پیشاب پیتا ہے، شریعت کی نظر میں اس بکرے کی قربانی بھی اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کی یہ عادت نہ چھوٹ جائے۔ وہ جانور جو غلاظت کھاتا ہے اسے جلالہ کہتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے اگرچہ مرغی بھی ہو، اگر آپ اسے اپنے کھانے کے لیے بھی ذبح کرنا چاہتے ہیں، کوئی کبوتر، چڑی، کوئی پرندہ ایسا ہے کہ جو کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس جانور کو یا اس پرندے کو جو حلال ہے اسے کچھ دنوں کے لیے قید کر کے رکھا جائے، اور پھر اسے پاکیزہ غذا کھلائی جائے، اسے اناج، چاول وغیرہ ایسی چیزیں کھلائی جائے تاکہ اس کے بدن کی بدبو ختم ہو جائے، کیونکہ بکرا جب پیشاب پیتا ہے تو اس کے بدن میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تاکہ جب یہ گندگی دور ہو جائے، اب وہ جب پاک و صاف ہو جائے تب جا کر اسے ذبح کر کے آپ کھا سکتے۔ لیکن قربانی تو ایسے جانور کی بھی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں ایسے بکرے کو اگر آپ نے ذبح کر کے اپنے کھانے کے لیے کھا بھی لیا تو حلال،
لیکن قربانی کے ضمن میں ایسے بکرے کی قربانی نہیں چلے گی، ایسا جانور جو لنگڑا لولا ہو اس کی قربانی نہیں چلے گی۔ ہاں اپنے کھانے کے لیے جو مارکیٹ میں روز ذبح ہوتا ہے وہاں چل جائے گا، لیکن قربانی کے لیے ویسا جانور نہیں چلے گا۔ اصل مقصد اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی بات کہ وہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری، آپ روز مارکیٹ جاتے ہیں، روز گوشت لاتے ہیں، روز گوشت کھاتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک جانور اپنی طرف سے اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ روز کا گوشت اپنے کھانے کے لیے ہوتا ہے، آج کی قربانی روزانہ جو جانور مارکیٹ میں کٹتے ہیں وہ تمہارے کھانے کے لیے کٹتے ہیں، لیکن اب ایک جانور صرف اللہ کی رضا کے لیے کٹے گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس جانور کو ذبح کرنا ہوگا۔ تو مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس جانور کو اسی لیے کہا گیا پہلے سے لائے، تاکہ اس جانور سے انسان کو محبت ہو جائے۔ اب وہ چیز اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کئی جانور ہو تو وہ جانور جو سب سے زیادہ پیارا ہو، وہ جانور جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، وہ جانور جو سب سے زیادہ فربا ہو، وہ جانور جو سب سے زیادہ تندرست ہو، اس کی قربانی اللہ کی راہ میں۔ یہی قرآن کا اصل مقصد ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم تقوی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز تم نیکی کے اصل مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز تم اللہ کے اطاعت گزار، اس کے فرما بردار نہیں ہو سکتے جب تک وہ شے جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو اسے راہ خدا میں قربان نہ کرو۔ چیزیں تو سب پیاری ہے لیکن وہ جو سب سے زیادہ پیاری ہے، جانور دیکھنے گئے جانور تو سب اچھے ہیں، لیکن وہ جانور جو سب سے زیادہ اچھا ہے، جو تمہاری نظروں کو بھا گیا، اب قیمت نہ دے، اب دیکھ کہ مجھے اسے رائے خدا میں قربان کر۔ قیمت کے لیے تھوڑا بہت کم زیادہ چل جاتا ہے، تو پھر یہی چیز اصل ہے، یہی چیز امتحان ہے کہ انسان اگر یہ دیکھے کہ نہیں ہاں چلو دبلا بھی ہے، کم ٹھیک ہے، تھوڑا سا گوشت کم ہے لیکن قیمت اتنی نہیں مل جا رہا ہے، ساری باتیں مل جا رہی تو لے، تو یہ چیز تقویٰ ختم ہو گیا، جو مقصد قرآن نے بیان کیا وہ ختم ہو گیا، پھر فرق نہیں رہ جاتا ہے اس قربانی میں اور اس گوشت میں جو آپ روز لا کر کے کھاتے ہیں۔ یہی چیز قرآن تمہیں بتانا چاہتا ہے، یہی چیز ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہی پیغام دیتا ہے کہ اس بیٹے کو آپ نے رب کی بارگاہ میں قربان کیا، ایک لوتا بیٹا ہے، ایک ہی چشم و چراغ ہے کہ جو برسوں کے بعد پیدا ہوا ہے، 90 سال تک رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، 90 سال تک رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، 90 سال کی عمر کے بعد ایک ایسا حسین و جمیل بے عیب بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ بیٹا جب بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کے بازوؤں میں کس بل پیدا ہو گیا کہ باپ کا کاموں میں ہاتھ بٹا سکے، اپنے باپ کی خدمتیں کر سکے، اپنے باپ کی مدد کر سکے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے ہماری راہ میں قربان کریں۔ آج جانور خریدنے جاتے ہیں تو انسان کیا دیکھتا ہے، ایسا تھوڑا دبلا پتلا، تھوڑا مولانا صاحب تھوڑی سی کٹیل ہے چل جائے گا، مولانا صاحب صرف ایک دانت گرے لے چل جائے گا، مولانا صاحب دانت نہیں آئے چل جائے گا۔ ارے صاحب جس میں عیب نظر آ جائے اس چیز کو چھوڑو، جہاں شبہ پیدا ہو جائے، جہاں شک بھی آ جائے اس چیز کو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ چیز جسے تم خدا کی راہ میں دے رہے ہو اس کا بے عیب ہونا سب سے بہتر ہے۔ تھوڑا سا بھی عیب اس میں گوارا نہ کرو اپنے فائدے کے لیے۔ جب گوشت خریدنے جاتے ہو، روز مارکیٹ میں جاتے ہو تو ہر قسم کا ملتا ہے، 120 کا بھی ملتا ہے، 150 کا بھی ملتا ہے، 200 والا بھی ملتا ہے۔ بولے اچھی کوالٹی کا کون سا ہے، بغیر پانی کا کون سا ہے، بغیر چربی کا کون سا ہے، بغیر ہڈی کا کون سا ہے، وہاں تو یہ سب دیکھتے ہیں۔ اور جب رائے خدا میں دینے کی بات آئی تو لنگڑا لولا دبلا پتلا بھی چل جائے گا۔ یہاں نہیں دیکھتے ہو کہ اچھا خربا جانور ہونا چاہیے، مضبوط جانور ہونا چاہیے، خوبصورت جانور ہونا چاہیے، یہاں یہ سب کیوں نہیں دیکھا جاتا ہے؟ وہ چیز جو رائے خدا میں دینی ہے وہ سب سے بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ تم اسے اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہو، اور یہی تقویٰ کی اصل ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی پیغام ہے، یہی اصل قربانی ہے کہ انسان اسے سمجھے۔ لیکن آج انسان جو ہے وہ صرف اپنے مفاد کی چیزیں دیکھتا۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب باپ نے بیٹے کے حلق پر چھری رکھی تو کیا منظر رہا۔ آج ہم جب جانور کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور جب اسے قربان کرنے کے لیے لاتے ہیں تو تب بھی انسان کا دل لرز جاتا ہے کہ آخر جانور، پیار آ ہی جاتا ہے، محبت امٹ آ ہی جاتی کہ جانور کیسے ذبح کرے۔ آخر اسے بھی درد ہوتا ہے، اس کا بھی خون بہتا ہے، اسے بھی درد کا احساس ہوتا ہے، انسان محسوس کر سکتا ہے۔ تو چونکہ
اسی لیے کہا گیا کہ پہلے سے چھری کو تیار کر کے رکھ لیا جائے. جانور کو لٹانے کے بعد یہ سب نہ کرے، اسے پہلے کھلا پلا دے، اسے لٹا دے، باندھ دے اس کے، اور پہلے سے چھری کو تیار کر کے رکھے اور فوراً جو ہے تو اس کو ذبح کرے، اور جب تک ٹھنڈا نہ ہو تب تک جو ہے تو اس کو نہ چھوڑے. لیکن آج سب کچھ الٹا ہوتا ہے، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح ہو، جانور کو ڈالا اس کے بعد جو ہے تو اس کے سامنے چھریاں تیز ہو رہی. نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو آستین میں رکھ کر کے لایا، ابھی بیٹے سے محبت کا اظہار کیا اور اس کے بعد بیٹے پر اصل مداح بھی ظاہر کر دیا. جانور سے محبت کرو، پہلے اسے کھلاؤ پلاؤ، اور پھر اس کے بعد جب ذبح کرنے کا وقت آئے چھری کو پہلے سے تیار کر کے رکھو اور پھر جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو. جب انسان جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے. پھر ذرا سوچے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی ہوگی تو کیا معاملہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب باپ اور بیٹا ہمارے حکم پر راضی ہو گئے اور اپنی گردن کو جھکا دیا، جب باپ نے بیٹے کی سر کو زمین پر رکھ دیا، ان کی پیشانی کو زمین پر ٹکا دیا اور پوری قوت کے ساتھ چھری چلائی، تب رب تعالیٰ کا حکم آیا کہ رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم نے تو اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، یہ تو ایک آزمائش تھی جو ہم نے تمہاری لی. اور اس کے بعد سے اس واقعے کو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے اللہ نے مشعل راہ بنا دیا کہ اصل قربانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی عزیز ترین چیز کو رائے خدا میں قربان کرے، اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرے. وہ بیٹا جو برسوں کے بعد پیدا ہوا، وہ بیٹا جس سے برسوں کے بعد ملنا نصیب ہوا، وہ بیٹا جو بے عیب ہے، آج اسے بلا جھجک ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں. آج دل اور دماغ الگ الگ چل رہے ہیں. ایک طرف دل تو محبت سے لبریز ہے، عقل کہہ رہی ہے کہ اتنا خوبصورت بیٹا ہے، اتنا پیارا بیٹا ہے، اتنے برسوں کے بعد پیدا ہوا ہے، اتنے برسوں کے بعد ملنا نصیب ہوا ہے. لیکن خدا کا حکم غالب آیا، محبت بھی اپنی جگہ رہ گئی اور دل و دماغ کا جو ہے فیصلہ دماغ کا اپنی جگہ رہ گیا. دل اور دماغ کو ابراہیم علیہ السلام نے بالائے طاق رکھا اور رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے دکھایا کہ رب تعالیٰ کا فرمان سب سے اوپر ہے. یہی چیز ہوتی ہے، یہ پیغام ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرے اسے اللہ کے لیے قربان کرے. اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے. پھر یہ نہ دیکھے کہ یہ چیز میرے کس کام کی تھی، کس فائدے کی تھی. اللہ اس سے بہتر نعم البدل اور اس کی بہتر جزا ہمیں عطا فرمائے. حضرات، تو چونکہ آج ایک چیز اور سمجھیں کہ جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بھی تقسیم کرتے، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں. یہ درد آج پیدا نہیں ہوتا قربانی کا جذبہ. کیوں؟ کیونکہ جانور ہم عین وقت پہ لائے، اس کو ذبح کیا، ہو گئی قربانی، تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن آج کرتے کیا، ہم خود اپنے ہی بھائیوں کے گلے کاٹ، اپنے ہی بھائیوں کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے ہی رشتے داروں کو ذبح کر رہے ہیں، ان کے حقوق مار رہے ہیں، ان کے حقوق کی تلفی کی جا رہی ہے، اور یہاں جانور ذبح کر کے اپنے کس طبقے کا اظہار کریں. جو اصل قربانی ہمیں پیغام یہ اس واقعے سے ملتا ہے. اسلام جو چیز ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ اصل چیز یہی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسے پسند کرو. لیکن یہاں تو الٹا ہی ہوتا ہے، اپنے رشتے داروں کے گلے کاٹتے، اپنے ہی سگے بھائی بہنوں کے رشتے حقوق کو ہم مار لیتے ہیں، انہوں کی پراپرٹی اور ان کے حصوں پر حق جما کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ادھر آ کر کے جانور کو ذبح کرتے کہ اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں. ارے اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، پہلے ان کے حق دے دو جن کا حق مارا. ان پیسوں سے ایسی قربانیاں بھی مقبول نہیں ہوتی. اگر کسی کا حق مار کر کے بیٹھے ہیں، کسی کا حق دبا کر کے بیٹھے ہیں اور اب اس پیسے سے قربانی کی جائے تو وہ جانور بھی جو ہے تو وہ قربانی بھی رب کے یہاں مقبول نہیں ہوتی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کی مثال ایسی ہے کہ جو شخص حرام مال سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، حرام مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کی. جب کپڑے پر نجاست لگ جائے، کپڑے پر گندگی لگ جائے تو اسے پاک کرنے کے لیے پانی سے دھویا جاتا ہے. بغیر پانی سے دھونے کے اگر اس کو پیشاب سے دھوئے تو کپڑا بجائے پاک ہونے کے زیادہ ناپاک ہو جائے. تو یہ مثال ہے اس انسان کی کہ جو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے اس پیسے سے نیکی کرتا ہے جو پیسہ پہلے ہی حرام ہے.
کیونکہ قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی وہ ہے کہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس سے پہلے ہی قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، لیکن وہ قربانی ان پیسوں سے کر رہے ہیں کہ کسی کا حق مار کر بیٹھے، اپنے ہی بہن بھائی رشتہ دار دوستوں کا حق مار کر بیٹھے، لوگوں کا مال غصب کر کے بیٹھے ہیں اور اس پیسے سے قربانی کر رہے ہیں، تو ویسی ہی بات ہوگی جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کریں۔ تو بجائے وہ مقبول ہونے کے آپ کے ذمے ایک قرض اور چڑھ گیا۔ کل قیامت کے دن اب جو ہے تو وہ حقدار کھڑا ہوگا اور پوچھے گا مولا کہ بندے بتا کیا اس کا حق دیا؟ جب قیامت کے دن وہ حق مانگنے والا آئے گا یہی قربانی اٹھا کر اس کو دے دی جائے، یہ اس کا حق تھا، اس کے مال سے تو نے کیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب حقوق دار جمع ہوں گے اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو ان کی نیکیاں اللہ ان کو دے گا۔ تو یہ قربانی جو آپ نے کی اب آپ کی نہیں رہ جائے گی، اس حقدار کی رہے، تو پہلے ان لوگوں کے حقوق ادا کرے جن کے حق ہم لے کر کے بیٹھے۔ تو قربانی کے اصل مقصد کو جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس آیت کریمہ کے دو حصے، یہ پہلا حصہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی کی جو ہے تو جڑ تک ہرگز اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز رائے خدا میں قربان نہ کریں۔ اور دوسرے حصے میں فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ نے مسلمانوں کو سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا حکم دیا، اور دوسرے حصے میں فرما دیا کہ اللہ تمہاری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں میں جو نیت ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں حکم ہے کہ جانور کو قربان کرو، اللہ تمہاری نیت بھی دیکھ رہا ہے کس نیت سے جانور کو قربان کرو۔ آج دکھاوے کے لیے جانور کو گلی کوچوں میں گھمایا جاتا ہے، ہم نے دیکھو کتنا اچھا جانور لائے، گلیوں کوچوں میں گھمایا جا رہا ہے، بکرے کو بچے کے ہاتھ میں دے دیا وہ گھماتا پھر رہا۔ آج کے حالات کو سمجھے مسلمان، آج حالات کیا سے کیا ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری عقل ٹھکانے پر نہیں آتی، پھر بھی جانوروں کی نمائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہی جانوروں کو جہاں چاہا ذبح کر دیا، اس کے خون کو گڈروں میں بہا دیا، گوشت کو ایسے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا کہ جنہیں سمجھ نہیں ہے، گوشت تقسیم بھی کرنا ہو تو بڑا سیانہ آدمی جائے اسے کالے جو تو پنی میں یا کسی ایسی چیز میں رکھ کر کے لے جائے کہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ لہٰذا یہ چیزوں کا احتیاط کا خیال رکھا جائے۔ ہونے کے بعد دیکھو ہمارا جانور کیسا تھا، گوشت بولے بہت اچھا نکلا، بولے ایسا جانور تھا، ارے کیا دکھانے کی ضرورت ہے، کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ ارے جس کی بارگاہ میں قربانی کر رہے ہو اسے دکھانا مقصود ہے۔ وہ رب فرما چکا ہے کہ میں تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہوں، کیا لوگوں کے دکھانے کے لیے قربانی کی، لوگوں کے بتانے کے لیے قربانی کی، ایسا گوشت تھا، ایسا جانور تھا، ایسا تھا ویسا تھا، لوگوں کو کیوں سناتے ہو؟ ارے جسے دکھانا مقصود ہے، جسے سنانا مقصود ہے، اس کے لیے ویسا جانور قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش ہو جاؤ، حاضر ہو جاؤ۔ مولا جیسا حق تھا میں اسے ادا نہ کر سکا، ابراہیم خلیل اللہ ہے، ایسا عظیم بیٹا، ایسا خوبصورت بیٹا، اسے رائے خدا میں جب ذبح کرتے ہیں اور جب گلے پر چھری چلا دیتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، اللہ نے حکم دیا اے جبریل جنت سے میٹا لو، اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبے کو جو ہے لٹا دو۔ جب دمبا ذبح ہوا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ نے خیال کیا، آپ نے یہی گمان کیا کہ بیٹا ذبح ہو گیا، آنکھ میں آنسو نہیں ہے بلکہ اسی پٹی کے بندھی ہوئے آپ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول فرمایا، اے مولا میری قربانی کو قبول فرما، تو نے توفیق بخشی، میں نے اپنے بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دیا۔ یہ دعا مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے ان ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی ان عاجزانہ دعاؤں کو، ان عاجزانہ کلمات کو ادا کیا۔ اس کے بعد آنکھ سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جانور ذبح ہو چکا اور بیٹا خراب مسکرا۔ یہ رب کا انعام ہوتا ہے، یہ خلوص ہوتا ہے، یہ اخلاص ہوتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر کے بھی وہ رب کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ مولا کریم میری قربانی کو قبول فرما۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسلام کی شروعات بھی قربانی سے ہے، اسلام کا اختتام بھی قربانی سے ہے۔ یہاں پر ابراہیم خلیل اللہ اپنے گمان میں سمجھتے ہیں بیٹے کو ذبح کیا تو کہتے ہیں مولا میری قربانی قبول کر لے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، کربلا کی اس سرزمین پر امام حسین نے اسی قربانی کا حق ادا کیا تھا اور یہ فریضہ ادا کیا تھا
یہاں تو ابراہیم خلیل کی آنکھوں پر پٹی بندی تھی، لیکن یہاں پر حضرت امام حسین کی آنکھ پر کوئی پٹی نہیں بندی ہے، بلکہ اپنے ایک ننھے سے بیٹے کو لے کر، شیر خار بیٹے حضرت سیدنا علی اصغر کو لے کر کے جاتے ہیں، اور جب بیٹے کے حلق پر تیر چلتا ہے تو آپ نے اس تیر کو نکالا، خون کو ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف اچھال کر فرمایا مولا میری اس ننھی قربانی کو بھی قبول فرما لو۔ یہ ہوتا ہے اخلاص کہ اپنی چیز قربان کر کے بھی رب کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرے۔ لیکن اللہ اکبر، یہاں تو لنگڑا لولا جانور دیتے ہیں، دبلا پتلا جانور دیتے ہیں، اور پھر سارے شہر میں ڈھنڈورا، ارے ایسا جانور تھا، ارے ایسا گوشت نکلا، ارے اتنے کلو کا نکلا، ارے ایسا بغیر چربی کا تھا، ارے ایسا مال تھا، ارے یہ تاریخ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ جس رب کو راضی کرنا مقصود ہے وہ تو ہم بھول گئے، جو قربانی کا مقصد ہے وہ تو بھول گئے۔ ہر سال ہم اللہ کی زمین کو اس خون سے لالے زار تو کرتے ہیں، لیکن اس کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اس قربانی کے عظیم پیغام کو سمجھے، اچھے سے اچھا جانور رائے خدا میں قربان کرے، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کے مولا جیسا حق تھا میں ادا نہ کر سکا، مولا جیسے بھی میں نے یہ قربانی کی تو اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے صدقے میں، ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے میں اسے قبول فرما، اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے۔ تو یہ قربانی کا اصل پیغام ہے۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کی اصل کو نہیں پہنچ سکتے، تمہیں تقویٰ نصیب نہیں ہو سکتا جب تک سب سے پیاری چیز رائے خدا میں قربان نہ ہو۔ تو انسان کو بہت ساری چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اب انسان پر ہے کہ وہ کس چیز کو قربان کرے، جس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہو اسی کو دے۔ اب بولے اچھا گوشت اپنے یہاں رکھ لو، دبلا پتلا ہے تو بولے غریب کیا بات ہے، اچھا آئٹم اپنے گھر میں رکھ لو، یہ ہے تو اس کو دے دو، یہ کیا بات ہے؟ اچھی چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، جو گوشت اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرو، وہی اپنے رشتے دار کے لیے پسند کرو، وہی غریب کے لیے پسند کرو، اچھا گوشت اس کے یہاں بھیجاؤ۔ کئی بولے یہ ہرا ہونا شروع ہو گیا، یہ کالا ہونا شروع ہو گیا، یہ چربی دار ہے، یہ چھچرے والا ہے، تو بولے یہ الگ سے نکال کے اس کے حلق کے بھیجا دو، یہ پوٹی اس کا دے دو، امیر کے یہاں اچھا دے دو اور غریب کے یہاں ویسے نہیں۔ ارے صاحب جس کے یہاں قربانی ہوتی ہے اس کو دینے کی کیا ضرورت؟ وہ غریب جو بیچارہ جسے نصیب نہیں ہوتا ہے یہ اس کا حق ہے، اسے تو بے شک آپ کھا سکتے ہیں، ابھی مسائل میں بیان کروں گا تو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کھائے چاہے تو پورا بھی کھا لے، لیکن اصل مقصد کو سمجھے۔ اس جانور کو رائے خدا میں قربان کیا ہے نا، اس کا گوشت بھی قربان، سارا فریج میں بھر کر نہ رکھ لے برسوں کے لیے، 8 15 دن کے لیے، بلکہ غریب کا خیال کرے اسے بھی دے۔ تو لہٰذا یہی اصل مقصد ہے اس قربانی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات چونکہ پچھلے ہفتے بھی میں نے قربانی سے متعلق چند مسائل بیان کیے تھے، آج بھی چند مسائل سماعت ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال قربانی کر دی تو اس سال کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ جب آپ مالک نصاب پائے جائیں گے تب آپ پر قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں کتنے لوگ ہیں، بولے 10 12 لوگ ہیں، ہاں بولے پچھلے سال اس کا نام لے لیا تھا، یہ سال اس کا نام لیا۔ اگر اس شخص پر قربانی واجب ہے تو اس کا نام لینا ہی لینا ہے۔ جو شخص ہر سال جب بھی وہ مالک نصاب پایا جائے گا ایام نہر میں اس پر قربانی کرنا واجب رہے گی۔ اب یہ نہیں کہ اس کا نام مت تو دوسرے کا نام لے لے، تو جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی طرف سے ادا کرے، اگر گنجائش ہے تو پھر اگلے کا نام لے، چاہے تو مرحومین کا نام لے، چاہے تو بزرگان دین کا نام لے، لیکن پہلے اپنا قرض ادا کرے۔ ایک انسان جس پر خود کا اپنا قرضہ ہے اپنا قرضہ ادا نہیں کرتا اور دوسروں کے قرضے پھرتا پھر رہا ہے، دوسروں کے جو تم منافع پہنچاتا پھر رہا ہے، اس کو کیا حاصل ہوگا؟ کل کو قرض دار تو اس کا دامن پکڑے گا نا، تو کل قیامت میں پوچھ تم سے ہوگی۔ تو پہلے اپنا حق اچھے سے ادا کرے، پہلے اپنا نام لے لے اگر آپ پر قربانی واجب ہے، اس کے بعد چاہے تو گھر والوں میں جس پر ہے ان کو بھی شامل کریں، جس پر نہیں ہے اب آپ کو اختیار ہے، جس کا چاہے آپ نام لے اس کی قربانی کریں۔ اور جس طرح مردوں پر ہے اسی طرح عورتوں پر بھی، عورتوں کے پاس بھی زیور ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی رقم ہوتی ہے رکھی ہوئی، زیورات ہوتے ہیں، ان پر بھی قربانی آ جائے، کیونکہ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا کہ وہ نصاب کی مقدار جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ نہیں کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا فی زمان آپ سمجھ لیں کہ کسی کے پاس 40 سے 50 ہزار بھی ہے، ایام نہر میں کسی کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے، اس کا مالک ہو جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور اس پر قربانی کرنا لازم ہے، وہ قربانی کریں۔ قربانی کے جانور کے متعلق تو میں نے بتا دیا 3 قسم کے جانور ہیں، گائے، بکرا اور جو ہے تو اونٹ۔ اس کی جتنی اقسام ہے سب اسی میں، جیسے کہ بیل،
دمبا وغیرہ سب جو تو اس میں آ جائے گا گائے. اور خصی غیر خصی نر اور مادہ ہر قسم کے جانور کی قربانی جائز ہے. اسی طرح میں نے عمر بھی بتا دی کہ بکرا اس کی عمر 1 سال، بکرا بکری کی عمر 1 سال، گائے بیل بھینس وغیرہ ہے تو اس کی عمر 2 سال، اور اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. لہذا قربانی کے جانور کا عیب سے خالی ہونا شرط ہے، اس میں کوئی عیب نہ ہو. اگر تھوڑا سا عیب ہے تو چل جائے گا، لیکن اگر زیادہ عیب ہے تو قربانی نہیں ہوگی. جس کے پیدائشی سنگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سنگ تھے مگر ٹوٹ گئے اور مینگ تک یعنی جڑ تک ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے. اسی طرح جس جانور میں جنون ہے، اس درجے کا ہے کہ وہ چرنا بھی چھوڑ دے، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. یا وہ جانور کہ جس کے خصیے نکال لیے گئے ہو، یا جو محبوب ہو یعنی اس کے خصیے عضو تناسل دونوں کاٹ لیے گئے، اس کی قربانی جائز ہے. اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا ہو، یا داغا گیا ہوا جانور، یا جس کے تھنوں میں دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے. خارشی جانور جبکہ اتنا فربا ہو، اتنا موٹا تازہ ہو کہ جو ہے تو اس میں گوشت اچھا ہو، اور اتنا اس کی قربانی جائز ہے. جبکہ اتنا ناقص اور کمزور ہو کہ اس میں مغز میں اس کی ہڈیوں میں مغز باقی نہ رہ گیا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح سے بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. وہ جانور کہ جس کا کوئی عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. وہ جانور کہ جس کے تھن سوکھ چکے ہو یا کٹے ہوئے ہو، تو اگر کبھی جیسا بڑا جانور ہے اس کے 2 تھن 4 تھن ہے تو 2 کا سوکھ جانا یا کٹا ہونا اس کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے. اور اگر بکری ہے تو اس کے ایک بھی اگر کٹا ہوا ہے یا سوکھ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. لہذا خصی جانور اس کی قربانی جائز ہے نا. اسی طرح سے وہ جانور کی جو جلالہ ہو یعنی کہ جو غلیظ کھاتا ہو ہے نا، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کسی شخص نے کوئی جانور، چند لوگوں نے مل کر جانور خریدا، 7 لوگوں نے 4-5 لوگوں نے، تو سب کا حصہ برابر کا ہونا چاہیے. قربانی میں حصہ سب کا برابر کا ہونا چاہیے، اور تمام شرکا کا صحیح العقیدہ مسلمان، سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا چاہیے. اگر کوئی بد عقیدہ بھی اس میں شامل ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی. قربانی کے جانور میں اگر کوئی کافر، مشرک، مرتد، بددین، بدعقیدہ، منافق شریک ہو گیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. لہذا تمام کا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، اور سب کا جو ہے تو سب کی نیت تقرب اللہ ہونا، یعنی کہ جانور کو خالص اللہ کے لیے ذبح کرنا اس کا مقصد ہو، گوشت حاصل کرنا مقصد نہ ہو، اور سب کی نیت اس سال کی قربانی کی ہو، پچھلے سال کی قربانی کی نیت نہ ہو. اسی طرح سے جب جانور کے گوشت کو تقسیم کرے تو اسے تول کر تقسیم کرے، اس لیے کہ یہ حق شرع، تمام گوشت کو ایک جگہ جمع کر لے اور پھر اس کو تول کر وزن کے ساتھ تقسیم کرے. ایسا نہیں کہ اتنا تو لے لے اتنا تو لے لے میں نے معاف کر دیا، یہ حق شرع ہے، آپ کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا. لہٰذا قربانی کا جانور جو ہے جب لائے تو اس سے کوئی دنیاوی کام نہ لے، اس سے کھیتوں میں ہل نہ چلوائے، اس پر سامان نہ رکھے، اس پر سواری نہ کرے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس کی خدمت کرے، اس کا دودھ نہ دھوئے، اگر کسی نے دھو لیا تو اس دودھ کو صدقہ کر دے، اگر پی لیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دے. اگر کبھی جانور قربانی کے دنوں میں یا ایسے بھاگ گیا یا مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرا جانور خرید لے، لیکن فقیر پر لازم نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے. اگر ایام نہر میں وہ جانور مل گیا بھاگا ہوا تو فقیر کو حکم ہے کہ دونوں جانور کو قربان کرے، اس لیے کہ فقیر نے از خود قربانی واجب کی تو جتنی قربانیاں واجب کرے گا واجب ہوتی چلی جائے گی. لیکن امیر پر ایک ہی قربانی واجب ہے جو کہ حق کے شریعت نے اس پر واجب کیے مالدار ہونے کے سبب. ہاں اگر کوئی شخص منت مانے کہ مجھ پر فلاں جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، اگر کسی نے منت مانی کہ میں اس جانور کی قربانی کروں گا تو یہ منت ماننے سے یہ قربانی واجب ہو گئی، اور اب شریعت نے جو قربانی اس کے زندہ ہونے اور مالک نصاب ہونے کے سبب سے واجب کی وہ قربانی بھی اس پر واجب ہوگی. تو اسی طرح مالک نصاب پر 2 قربانیاں واجب ہوگی.
بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بکرا ہم نے چھوڑ دیا، ہاں اگر اس نیت سے چھوڑا کہ آئندہ سال اس بکرے کی قربانی کریں گے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن منت ماننا کہ فلاں کام ہو گیا یا فلاں معاملہ ہو گیا تو اس بکرے کی قربانی کروں گا، تو یہ آپ نے منت مانی، اب یہ الگ قربانی ہو گئی، یہ بھی آپ کو کرنا ہے، اور یہ قربانی نہیں ہوگی کہ آپ نے قربانی کی نیت سے قربانی کی منت مانی ہے، لیکن وہ قربانی جو شریعت نے لازم کی ہے وہ بھی رہیں گی، تو یہ دو قربانیاں پھر واجب ہو جائیں گی۔ اب قربانی کا جو گوشت ہے وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسرے کو بھی کھلا سکتے ہیں، غنی کو بھی کھلا سکتے ہیں، فقیر کو بھی کھلا سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، بلکہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ دار دوست احباب کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھ دے، کل کا کل کھا بھی سکتا ہے اور کل کا کل صدقہ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ قربانی جو منت کی ہے، وہ قربانی جو منت کی ہے اس کا سارا گوشت صدقہ کرے، اس میں سے کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ اگر اپنی طرف سے کسی مرحوم کا نام قربانی نے ڈال دیا تو اس کے گوشت کا وہی حکم ہے جو آپ کے گوشت کا ہے، یعنی کھائے چاہے تو پورا کھائے چاہے تو تقسیم کرے، لیکن اگر مرنے والے نے وصیت کی اور یہ کہہ کر گیا کہ میں اگر انتقال کر جاؤں تو میری طرف سے قربانی کر دینا، تو یہ وصیت کر گیا تو اب اس کی قربانی کا وہ حکم ہے جو منت کی قربانی ہے، اب اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتا بلکہ سارا کے سارا صدقہ کرے۔ لہٰذا قربانی کے جانور کی جتنی بھی چیزیں رسی ڈول وغیرہ اس کو بھی صدقہ کر دے، اور اس کا چمڑا جو ہے اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اسے باقی رکھ کر اس کو آپ استعمال میں رکھ سکتے ہیں، یا اسے بھی آپ جو ہے تو صدقہ کر دے، اگر اسے بیچا اور اس کی قیمت دی تو اس کی قیمت کو صدقہ کر۔ کسی نے قربانی کا جانور بیچ دیا، لایا بولے یہ ہے، لیکن سوچا کہ نہیں دوسرا تھوڑا کم دام کا مل رہا ہے اس کو بیچ دو دوسرا لے لو، تب بھی اس کے اوپر حکم رہے گا کہ وہ جو ہے تو اتنی قیمت صدقہ کرے جو ان دونوں کے درمیان جائے، کیونکہ اچھی چیز اس نے بیچ دی اس لیے اس کے درمیان کی قیمت کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ تو بہرحال ان مسائل کو ذہن میں رہا سوال جانور کو ذبح کرنے سے متعلق، انشاءاللہ اس کے مسائل بھی عید کے دن عرض کرنی ہوں کہ جانور کو کیسے ذبح کرے اور کون ذبح کرے، ان مسائل کو ذہن میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا کریم ہم تمام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔